ماریہ 15 سال کی تھی جب اس کا باپ پیسے کے لالچ میں اسے بیچنے لگا تو گاؤں کے سردار نے ماریہ کو خرید کر اسے نکاح کر لیا۔ ماریہ بہت خوبصورت تھی اور سردار کو اس سے محبت ہونے لگی، پر وہ بہت چھوٹی تھی۔ ایک دن ماریہ کو اپنے کمرے میں ڈر لگنے لگا تو سردار کے کمرے میں جا کر سو گئی۔ جب سردار نے اسے اپنے بستر پر سوتا دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور 15 سال کی لڑکی سے اپنا حق وہ گاؤں میں اسے تلاش کرنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزرے تھے کہ اس کے موبائل پر چوکیدار کی کال آئی۔ اس نے جلدی سے کال اٹھا لی اور بے صبری سے پوچھنے لگا، کیا ماریہ کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے؟ جی صاحب جی، آپ کی بیوی گھر پر ہی موجود ہے۔ ارباز نے ایک گہری سانس لی اور تیزی سے گھر واپس چلا گیا۔ نوکرانی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، دراصل یہ بھی آپ کے کمرے میں سو رہی تھی اور مجھے اس بارے میں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ ارباز نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے دل کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی کوئی بہت ہی قیمتی چیز کھو دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بہت جلد ہی رو پڑتا اگر اسے ماریہ کا پتہ نہ چلتا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی۔ لمحے بھر میں ہی پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ ماریہ نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اصل میں اسے روشنی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا جسم بہت بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے جب ارباز کو اپنے بستر پر لیٹے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چل رہا تھا ابھی اس لڑکی کو کسی قسم کی پریشانی میں یا کسی قسم کی ذمہ داری میں نہ ڈالے، لیکن لگتا تھا کہ یہ لڑکی خود ہی سب کچھ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے پاس جاتا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل گھبرا گیا۔ ماریہ بہت تیز بخار میں مبتلا تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنے خاندانی ڈاکٹر کو کال ملا دی، جس کے ساتھ ساتھ اس نے ڈاکٹر کو ہدایت دی کہ 15 منٹ کے اندر اندر یہاں پر پہنچے، ورنہ اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے گا۔ دوسری طرف جب ڈاکٹر سلیمان نے ارباز کا پیغام سنا تو سارے کام کاج چھوڑ کر اس کی طرف دوڑا چلا آیا۔ ماریہ کا چیک اپ کرنے کے لیے وہ اپنے ساتھ ایک نرس کو لایا تھا۔ وہ خود قریب بیٹھا اسے ہدایت دے رہا تھا۔ اس سب کے لیے بھی ارباز نے ہی اسے کہا تھا، کیونکہ ارباز یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غیر مرد اس کی بیوی کو ہاتھ لگائے، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو۔ ارباز اسے علاج کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اگر اسے ایک لمحے بھی نگاہ ہٹائی تو یہ نرس کچھ غلط کر دے گی۔ سلمان مسکراتے ہوئے ارباز کی حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس کا دوست اس مقام پر بھی آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے اسے ڈرپ لگائی ہے اور کچھ دوائیاں لے کر دی ہیں۔ ماریہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر ارباز بے چینی سے پہلو پلٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ بے ہوش کیوں ہو رہی ہے؟ نرس نے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انجیکشن کے ذریعے تھوڑی ہی دیر بعد انہیں ہوش آ جائے گا۔ تب تک آپ ان کے پاس ہی موجود رہیں اور یہ دھیان رکھیں کہ یہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلیں، نہ ہی کوئی کام کریں۔ انہیں اچھی خوراک دیں تاکہ ان کے اندر جتنی بھی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں نے سلمان کی طرف دیکھا۔ سلمان نے اشارے سے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ سلمان ارباز کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس سے کہنے لگا، ارباز یہ کیسا لگ رہا ہے محبت میں گرفتار ہو کر؟ ارباز نے تو پہلے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہوئی، میں بس اس معصوم لڑکی کا خیال رکھ رہا ہوں۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ بہت پیار سے ماریہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلمان کوئی بچہ نہیں تھا، نہ ہی وہ بیوقوف انسان تھا جو اس کی محبت کو نہ سمجھ سکتا۔ سلمان نے خود بھی ایک لڑکی سے محبت کی تھی اور پھر اسی سے شادی کی تھی۔ وہ محبت کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ ارباز کے دل میں ابھی محبت دستک دے رہی ہے۔ دیکھو ارباز، میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے تم سے بات کر رہا ہوں، بلکہ ایک دوست ہونے کے ناطے تم سے بات کر رہا ہوں۔ میری کسی بات سے تمہیں لگا مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اب سلمان مسکرانے لگا۔ اسے کہنے لگا، تمہارے ہر انداز سے صاف نظر آ رہا ہے تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ جب یہ لڑکی بے ہوش تھی اور وہ نرس اس کا علاج کر رہی تھی، تم اس نرس پر یوں نظر رکھے ہوئے تھے جیسے وہ کوئی خطرہ ہو۔ میں اچھے طریقے سے جانتے ہوئے ایک قابل اعتماد لڑکی ہے۔ میں نے اسے اپنے بھروسے پر یہاں لایا، مگر اس کے باوجود تمہیں اپنی بیوی کی بہت زیادہ فکر ہے۔ اس طرح فکر انسان ان لوگوں کے لیے ہی کرتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے۔
ابھی بھی جب بھی تم اپنی بیوی کو دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھیں چمک جاتی ہیں۔ تم اپنی آنکھوں سے جھوٹ بول سکتے ہو لیکن مجھ سے نہیں۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں۔ تمہارے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے اس وقت تمہارے اندر کیا چل رہا ہے۔ ابھی تمہاری اور تمہاری بیوی کے درمیان زیادہ رکاوٹ نہیں بنتا۔ میں جا رہا ہوں، تم اپنی بیوی کو سنبھالو۔ سلمان نے ارباز کو یہ کہہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارباز نے ایک گہری سانس لی، ایک نظر ماریہ کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر صرف اور صرف معصومیت تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی دودھیا رنگت اس وقت چمک رہی تھی، وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ پہلی بار ماریہ کو بہت غور سے اور اتنا قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اسے محبت تو ماریہ سے اسی دن ہو گئی تھی جس دن اسے حویلی میں لایا تھا، لیکن وہ خود سے مسلسل نظر چڑا رہا تھا۔ دوسری طرف سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ماریہ ابھی عمر میں بہت چھوٹی تھی، 15 سال کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں اس لڑکی کو شادی کی ذمہ داریوں میں الجھا دے، اس پہ کسی قسم کا ظلم کرے، مگر اب اس کا صبر کا پیمانہ اور ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ماریہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ماریہ کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ماریہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر ارباز خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ ماریہ سے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ تمہاری طبیعت اس قدر خراب ہے۔ ارباز کی بات سن کر ماریہ خوفزدہ ہو گئی، تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ڈر کی وجہ سے دوبارہ لیٹ گئی اور بعد میں اسے کہا کہ اٹھنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ مجھے دوبارہ ڈانٹیں گے، مجھے آپ کی ڈانٹ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ماریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو گرنے لگے۔ ارباز نے جلدی سے اس کے آنسو صاف کیے، اسے کہنے لگا، میں تمہیں نہیں ڈانٹوں گا، نہ ہی میں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ماریہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماریہ کو اس کے وجود سے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی جو اسے مدہوش کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس نے آنکھیں جھکا کر ارباز کو کہا، مجھ سے دور ہو جائیں اور اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ ارباز پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے کہا، کیا تم واقعی کہہ رہی ہو میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں؟ ماریہ نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ ارباز نے اسے دوبارہ سے پوچھا کہ اپنے کمرے میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ سکتا ہوں؟ اس بار بھی ماریہ نے مثبات میں سر ہلا دیا۔ میرے بستر پر ایک گڑیا موجود ہے، کیا اس گڑیا کو اپنے کندھے پر سلا سکتا ہوں؟ ماریہ اس بار بھی زور شور سے حامی میں سر ہلانے لگی۔ وہ یہ بات بالکل نظر انداز کر چکی تھی کہ وہ اس وقت ارباز کے کمرے میں موجود ہے۔ تھوڑی دیر تک اسے ارباز کی کوئی آواز سنائی نہ دی تو اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی، ارباز شوز اتار رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ بستر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے ماریہ کو اپنی طرف دھکیلا، پھر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر اس کے سر کو تھپکنے لگا۔ ماریہ کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ ارباز نے اسے تسلی دی اور کہا، تمہیں گھبرانے کی اور مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر مت کرو، میں تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تم بس خاموشی سے لیٹ جاؤ، مجھے بھی سونے دو، اس وقت مجھے تمہارے پاس بہت سکون مل رہا ہے، میرا سکون مجھ سے مت چھیننا۔ یہ کہہ کر ارباز نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ماریہ چند لمحوں تک تو اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی جس انسان سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اگر وہ یہ کہتی کہ اگر یہ انسان اس کی زندگی سے الگ ہو گیا تو وہ مر جائے گی، اس میں کچھ غلط بھی نہ ہوتا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں ارباز کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہو گئی، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ارباز نے اسے کچھ پیسوں کے عوض خریدا تھا اور پہلے دن ماریہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ ارباز نے ماریہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ ماریہ ہر وقت روتی رہتی تھی اور یہاں سے بھاگنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی، لیکن ارباز کے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ارباز بھی اس پر جتنے تشدد کیے وہ ان تمام تشدد بھلا نہیں سکتی تھی، مگر انہیں یاد رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ محبت تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ماریہ نے خود کو ٹٹولا، اس کے دل سے آواز یہی نکلی کہ تم کچھ بھی کہہ لو، اس انسان سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی، اور یہ انسان تم پر کتنی مرضی ظلم کر لے،
یہ انسان ہمیشہ ہی تمہارے دل پر حکومت کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس انسان سے محبت نہیں کر سکتی۔ اس انسان نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت ارباز کے بہت قریب موجود ہے اور وہ اس کی تمام باتیں سن رہا ہے۔ میں نے تمہیں جتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں، جو تکلیفیں پہنچائی ہیں، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں ان تمام تکلیفوں کا میں دعویٰ کروں گا، تمہیں ایک ایسی زندگی دوں گا جس کی تم مستحق ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری زندگی کے تمام دکھ درد ختم کر دوں گا، صرف خوشیاں تمہارے نام کر دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہاری عزت کروں گا، تم سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا۔ میں تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارا وہ مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ وہ ایک جذب کے عالم میں یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے سے سچائی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ماریا تو پہلے حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ اگر تم مجھے اس طرح سے ہی دیکھتی رہی تو میری نیند ہوا ہو جائے گی۔ اگر ایک بار میری نیند ٹوٹ گئی تو پھر تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو جانا۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو کر کے لیٹا ہوا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ مجھے نیند کی وادیوں میں چلے جانے دو، ورنہ میں دوبارہ ہوش کی دنیا میں آ گیا تو تمہارے لیے ہوش برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ماریا نے کسی معصوم بچے کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر اپنا سر نرمی سے اس کے بازو پر رکھ دیا۔ آواز ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ چھوٹی لڑکی اس وقت اس میں سمائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گلے سے لگایا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ ارباز کے نیچے تھی۔ اس کی سانس بری طرح سے بند ہو رہی تھی۔ ارباز کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا وزن بہت زیادہ تھا۔ وہ چلانے لگی، اٹھو میرے اوپر سے، اٹھو ورنہ میری سانس بند ہو جائے گی۔ امی جی کوئی مجھے اس انسان سے بچاؤ۔ ماریا کے چلانے کی آواز سن کر ارباز پریشان ہو گیا، جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ ابھی بھی وہ اس چھوٹے سے وجود کے اوپر ہی موجود تھا۔ ماریا اسے اونچی آواز میں کہا، میرے اوپر سے ہٹو۔ ارباز جلدی سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو تیزی سے سائڈ پر ہو گیا۔ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے ماریا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ اس وقت شرم و حیا کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ ماریا نے انتہائی غصے سے ارباز کی طرف دیکھا اور کہا، یہ آپ کیا سوچ کر اپنا سارا وزن مجھ پر ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ کہنے لگے، بیگم تمہیں پہلے ہی بتایا تھا نیند میں مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، اس لیے میں نے تم سے ایڈوانس میں معذرت کر لی تھی۔ اب میں دوبارہ تم سے معذرت نہیں کر سکتا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ماریا کو کہنے لگا، چلو اب تم بھی جلدی سے جا کر فریش ہو جاؤ ورنہ میری نیت خراب ہو گئی تو تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ ماریا تیزی سے اٹھی اور وہ شوروم کی طرف بھاگی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر ارباز ہنسنے لگا۔ ارباز ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ وہ خود پر بہت زیادہ کنٹرول کر سکتا تھا، خود پر یقین رکھتا تھا۔ وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس میں بعد میں اسے شرمندہ ہونا پڑے، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کسی بھی قسم کی تکلیف میں پہنچے۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بیوی 18 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا۔ شام کا وقت تھا، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک ہی نوکر ارباز کے پاس آیا۔ کہنے لگا، صاحب جی بڑی بیوی آئی ہیں۔ ملازم کی بات سن کر ارباز کے ماتھے پر بل پڑے۔ دراصل ارباز کی پھپھو تھی بڑی بیوی، جنہوں نے ارباز کے والدین کے بعد اس کی پرورش کی تھی، اور ارباز بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی محبت کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوا ہے، مگر کبھی بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ہیلو ارباز، کیسے ہو؟ ارباز کی کزن تھی جو ارباز کے پاس آئی، لیکن سامنے کھڑی ماریا کو دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گئی اور حیرت سے ارباز کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ارباز یہ لڑکی کون ہے؟ تمہارے ساتھ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ ارے یہ تو اس گھر کی نوکرانی ہے۔ ارباز کی بات سن کر ماریا کو لگا اس کے قدموں کے نیچے سے کسی نے زمین نکال لی ہو۔ وہ بے یقینی سے ارباز کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی کل ہی تو ارباز نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا اور اسے یہ تسلی دی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی ماریا کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، نہ ہی کبھی ماریا سے ایسی بات کرے گا جس سے اس کا دل دکھی ہو۔ اب نوکرانی یہ تو تمہارے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ اسے اس کے اوقات میں کیوں نہیں رکھتے؟ ارے یار کیا ہو گیا ہے؟ معصوم سی 15 سال کی ایک بچی ہے۔ اب تم نے ارباز کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اپنے الفاظ پر ذرا بھی پچھتاوا ہو رہا ہو۔ ارباز نے نوکرانی کو آواز دی، اسے کہا، ماریا کو اپنے کوارٹر میں لے جاؤ اور تم اس کی پڑھائی کی بالکل فکر مت کرو، میں اس کا داخلہ کسی اچھے اسکول میں کروا دوں گا، 2 دن کے اندر اندر اسے شہر بھیج دوں گا۔ نوکرانی نے ارباز کی بات سن کر تیزی سے
ہاں میں سر ہلایا۔ ماریا کا بازو پکڑا۔ ماریا نے اسے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی تو نوکرانی نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ بی بی جی فی الحال یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب کچھ کہہ کر سارا کھیل برباد نہ کیجیے ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ وہ اسے تسلی دے کر اپنے کوارٹر میں لے گئی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کوارٹر میں جا کر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے ایسا روتا دیکھ کر نوکرانی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے ماریا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماریا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ انتہائی غصے اور نفرت سے اٹھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو مجھے کہتی تھی کہ صاحب مجھے پسند کرنے لگے ہیں۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صاحب کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرتے۔ میں جوتی ہوں تمہارے صاحب کی۔ لوگوں پر کبھی بھی یقین نہیں کروں گی۔ تم لوگوں نے دوبارہ میرا دل توڑ دیا ہے۔ میں تم دونوں کو بد دعا دوں گی۔ تم لوگوں کو بھی کبھی سچی محبت نہ ملے۔ ماریا کی بات سن کر نوکرانی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ماریا نے تیزی سے اپنے قدم پیچھے کیے، کہنے لگی، تم کیا کر رہی ہو؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے کہا، خدا کے لیے مجھے اس طرح کی بد دعا مت دیجیے۔ میں بڑی مشکل سے اپنے محبوب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ دوبارہ اسے کھونا نہیں چاہتی۔ جانتی ہوں محبت کو کھو دینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اور صاحب نے آپ کو کسی نہ کسی طرح ہم دونوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ فی الحال آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ آپ کو ساری حقیقت کے بارے میں بتا دیں گے۔ میرے لیے کسی بھی قسم کی بد دعا نہ کیجیے۔ مجھے بد دعاؤں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں بد دعائیں دینے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، نہ ہی کبھی خوش رہ سکتے ہیں۔ نوکرانی یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی، لیکن جاتے وقت اس نے ان کوارٹر کو تالا لگانا نہیں بھولا۔ ماریا زمین پر لیٹ گئی۔ اب خوب رونے لگی۔ ارباز، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ کسی کا بھی دل توڑ سکتے ہو۔ کم از کم تم مجھے تھوڑی عرصے کے لیے اپنے قریب رکھتے۔ ماریا اس کے سامنے جان بوجھ کر معصوم بنتی تھی، لیکن وہ حد سے زیادہ سمجھدار تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی بڑی ہو گئی تھی۔ چونکہ اس کی ماں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ماں کے انتقال کے بعد سب کچھ اس نے خود ہی دیکھا تھا۔ بات اس نے ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس وجہ سے اپنے سارے مسائل ماریا کو حل کر دیتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ارباز کے سامنے معصوم بنی ہوئی تھی تاکہ ارباز اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کر سکے۔ روتے روتے وہیں سو گئی۔ ارباز کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی، جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے دیکھا ارباز اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا، بہت محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ارباز نے اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرنا چاہا تو اس نے غصے میں اس کا بازو جھٹک دیا اور انتہائی نفرت بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ میں تم جیسے دھوکے باز انسان سے بات کرنا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ارباز کو اس طرح کے لہجے کی بالکل عادت نہیں تھی۔ وہ اس طرح کا لہجہ تو اپنی پھوپھو کا برداشت نہیں کرتا تھا جس لہجے میں اس کی بیوی بات کر رہی تھی۔ سب سے پہلے مجھ سے تم اس لہجے کی معافی مانگو۔ ارباز، میں تم سے معافی مانگوں؟ اس لہجے کی حقدار ہو تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ تم نے پہلے سے ہی ایک لڑکی رکھی تھی، مگر اس کے باوجود میری طرف آئے، مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ تم مجھے اپنی رکھیل سمجھ رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ ماریا کچھ کہتی، ارباز کا ہاتھ اٹھا ماریا کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ماریا بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ارباز نے ماریا کو بازو سے پکڑا اور زور سے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، خبردار، جو تم نے کبھی بھی اپنے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا، تم سوچ بھی نہیں سکتی یہ کتنا گھٹیا لفظ ہے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارباز نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ ارباز کو جلدی سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ دوبارہ سے نرم ہوا۔ دیکھو ماریا، میری جان، میری پوری بات سنو۔ اس سے پہلے کہ وہ ماریا کو دوبارہ ہاتھ لگاتا، ماریا تیزی سے پیچھے ہٹی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، میں نے کوئی بات نہیں سننی۔ اس وقت میں یہاں سے نکل جاؤں ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے ہی ارباز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بات ٹھنڈے دماغ سے سنو۔ تمہیں حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا تو اس طرح تکلیف میں رہو گی، مجھے بھی تکلیف رہے گی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، نہ ہی تم پر یقین کرنا ہے۔ تم نے مجھے پرائی عورت کے سامنے اپنی نوکرانی کہا ہے۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے ارباز، تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میرے دل میں تمہارے لیے کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تم جہاں جاؤ۔ ارباز کافی دیر سے وہ اس رویے کو برداشت کر رہا تھا، اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا،
اسے کہا یہاں سے کیوں جاؤں، یہ میری حویلی ہے، جہاں تک تمہاری بات ہے تم میری ہو، میں تم کو تمہارے باپ سے خریدا ہے اور نہیں چھوڑوں گا۔ ارباز نے بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ دوسری طرف ماریا کے دل میں مزید بدگمانی بڑھ گئی، چہرے پر زخمی مسکراہٹ آ گئی۔ سمجھ رہی تھی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی تم تو وہ رقم کیش کر رہے تھے جو تم نے میرے ماں باپ کو دے رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن بات ہمیشہ یاد رکھنا، مجھے تکلیف ہمیشہ رہے گی۔ بہت جلد میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ارباز نے اسے بازو سے پکڑا اور اس کی اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، ایک اور بات اپنے منہ سے ادا کی نا، لیکن اگر دوبارہ کبھی تم نے یہ بات اپنے منہ سے ادا کی تو بہت برا ہوگا۔ ایک عورت کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر ارباز اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ماریا کے چہرے کی طرف دیکھا، اسے کہنے لگا، ماریا بی بی، آپ ہوس کے مطلب سے واقف ہی نہیں ہو، لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں ہوس کس چڑیا کا نام ہے۔ اس نے ماریا کا بازو پکڑا، اسے کمرے کی طرف دھکیلنے لگا۔ ماریا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے بازو کو نہیں چھوڑ رہا تھا، اور اس نے اسے کہا کہ اب ڈر کیوں رہی ہو؟ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے تو شیر کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کر لو۔ اور اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ ماریا سے بہت محبت کرتا تھا، ماریا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ماریا کو اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگائے گا، نہ ہی وہ ماریا کے ساتھ زبردستی کرے گا، ورنہ وہ خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ماریا کا کوئی قصور نہیں ہے اس طرح کا برتاؤ کرتی ہے، مگر اس نے جو کچھ بھی کیا اپنی کزن کو یقین دلانے کے لیے کیا۔ اس کی زندگی میں اپنی کزن کے علاوہ دوسری کوئی لڑکی نہیں ہے۔ بہرحال ارباز کی جائیداد کے کچھ کاغذات اپنے پھپھو کے پاس پڑے تھے۔ ویسے تو ان سے زمینوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنے ایک نوکر سے اسے پتہ چلا کہ وہ زمینیں کسی زمانے میں اپنے پھپھو سے نکلوانا چاہتا ہے، مگر اس کی پھپھو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی ارباز سے کر دیں، لیکن ارباز ان کی بیٹی کے کرتوتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ شہر کا کوئی بھی ایسا لڑکا نہیں تھا جو اس کی کزن کو نہیں جانتا ہو۔ اس کی کزن حد سے زیادہ فلرٹی تھی اور ہر لڑکے کے ساتھ گھومنا، باتیں کرنا، عیاشی کرنا، ساری اس کی سرگرمیاں تھیں۔ ارباز کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنی حویلی کی ملکہ نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا اگر اس نے اپنی پھپھو کو انکار کیا تو ضرور کوئی نہ کوئی چال چلیں گی۔ فی الحال اپنی پھپھو کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ جتنا ایسا پھپھو اس کے موجود رہی، اس نے ماریا کو حویلی کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ جس دن وہ وہاں سے چلی گئی اس نے نوکرانی کو بھیجا کہ ماریا کو دوبارہ سے حویلی لے آئے۔ جب نوکرانی ماریا کو لینے گئی تو ماریا نے صاف انکار کر دیا، بالکل ویسا ہی محسوس کر رہی تھی جب وہ پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی۔ وہ دن اسے اچھی طرح سے یاد تھا جب وہ آئی تھی، اور ارباز اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اس خوبصورت انسان کو پہلی دفعہ اپنے گاؤں میں دیکھا تھا، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، زندگی میں پہلی بار وہ نکلی تھی۔ بکری کا بچہ گم ہو گیا تھا، لیکن وہ تو اسے نہیں ملا۔ ارباز کی اپنے دل کے بہت قریب ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی بات اسے معلوم ہوا اس کا باپ بہت لالچی ہے۔ ارباز نے اس کے باپ کو پیسے کی آفر کی اور ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھے گا۔ اس کے باپ نے کہا وہ چاہتا تو اسے انکار کر سکتا تھا، ویسے ہی اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن ماریا کے چہرے پر پھیلی معصومیت، ماریا کی آنکھوں میں موجود رنگینیوں کو دیکھ کر اسے یہ زیادتی لگ رہی تھی۔ ماریا کو بغیر نکاح کے ساتھ اپنے رکھے، اسے نوکرانی کی حیثیت سے رکھا تھا۔ ابھی صرف اور صرف 15 دن ہوئے تھے۔ اس نے پہلے ہی دن فیصلہ کیا تھا کہ وہ 18 سال کی ہوگی تب وہ اس کے قریب جائے گا۔ ماریا کی موجودگی اسے بہت سکون ملتا تھا۔ اس نے کچھ رولز بنائے جن پر عمل کرتا ماریا کی ذمہ داری تھی، لیکن ماریا اس پر عمل نہیں کرتی تھی۔ پھر ارباز اسے سزائیں سناتا، لیکن وہ سزائیں بہت معصوم اور چھوٹی تھیں۔ ماریا خوفزدہ چہرے سے دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو روکتا۔ وہ حیران ہوتا ماریا کیسے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے خوفزدہ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے اس کے دل میں ماریا کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ اب وہ لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ جب وہ گھر واپس آتا تو اس لڑکی کے چلانے کی آوازیں اسے سنائی دیتی۔ وہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی نوکرانی سے بحث میں مصروف ہوتی۔ آہستہ آہستہ اس نے ماریا سے تمام کام چھپا لیے اور اسے گھر میں چھوٹی بی بی کی حیثیت ملنے لگی۔ اسے ہدایت راستہ دیتی تھی۔ وہ ماریا کو کسی قسم کی
کوئی تکلیف نہ دے، محبت سے روئے ہو جائے گی۔ وہ بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ ارباز کافی دیر تک انتظار کیا لیکن ماریہ حویلی واپس نہ آئی۔ ارباز خود اٹھا اور کوارٹر میں چلا گیا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر ارباز تیزی سے اس کے پاس گیا، اسے کہنے لگا چلو جلدی اٹھو۔ وہ کہنے لگی میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، آج سے میرا گھر یہی ہے اور میں یہیں پر رہوں گی۔ اس کی بات سن کر ارباز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جسے اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی نہیں کروں گا، لیکن میرے پاس سے کچھ وجوہات تھی، اگر تم میری ان وجوہات سن لو تو میری ناراضگی دور ہو جائے گی۔ وہ مجھے سننے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ارباز نے پھپھو کی بات کی اور زمینوں کے بارے میں بتائے تو وہ کچھ نرم پڑی، ابھی بھی ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر بیٹھی، ارباز کو کہنے لگی ایک شرط پر میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، جب تک پورے گاؤں میں یہ اعلان نہ کر دو کہ تم نے مجھے اپنی بیوی بنایا۔ ارے یہ تم نے ایک چھوٹا سا کام کہہ دیا، اس کی فکر مت کرو، تمہیں ہمارا ولیمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر جب ولیمے کے بعد مجھے لینے کے لیے آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، ابھی یہاں سے جاؤ۔ ارباز وہاں سے اس نے نکال دیا۔ ماریہ کو بارش رات کو مختلف آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب اس نے کھڑکی سے جھانکا تو کھانے بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ نوکرانی ایک خوبصورت جوڑا نکال کر اس کے پاس آئی، اسے پہننے کے لیے دیا۔ ارباز نے کہا ان دونوں کا ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا، لوگ حیران ہو رہے تھے۔ ارباز کی پھپھو کو پتہ چلا تو بہت زیادہ غصہ کیا لیکن ارباز ان کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لیا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو ماریہ خوبصورتی سے سجی بیٹھی تھی۔ میں سوچ رہا تھا تمہیں 18 سال کی ہونے کی مہلت دے دوں، شادی کی ذمہ داریوں، لیکن تمہیں دیکھ کر اچھی خاصی سمجھدار لگ رہی ہو، تم شادی کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر ماریہ مسکرا دی، پھر دونوں کی اس ملن پر چاروں طرف محبت کی رنگینیاں پھیل گئیں۔